الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے اس دنیا کو ایک امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں ایک امتحان سے گزارنے کے لیے۔ اس دنیا کا نام ہے دار الامتحان، یہ امتحان کا گھر ہے۔ اس امتحان کے گھر میں اللہ رب العزت ہر ایک کو امتحان دینے کے لیے بھیجتے ہیں۔ امتحان لینے والے ہیں اللہ، امتحان دینے والا ہے بندہ۔ امتحان کی جگہ ہے دنیا، امتحان کا زمانہ ہے زندگی۔ زندگی امتحان کے لیے دی ہے۔ یہ انسان کی بھول ہے، نادانی ہے، غلط فہمی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا مزے اڑانے کی جگہ ہے، یہاں ہم مزے اڑانے کے لیے آئے ہیں، خواہشات پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، زندگی مزے اڑانے کے لیے ہے۔ یہ انسان کی نادانی ہے۔ بنانے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے امتحان کے لیے بنائی ہے، دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اور اس دنیا میں تمہیں امتحان دینے کے لیے بھیجا ہے۔ زندگی امتحان ہے۔ کبھی خوشیاں دے کر امتحان لیتے ہیں، کبھی غم دے کر امتحان لیتے ہیں۔ صحت بھی امتحان ہے، بیماری بھی امتحان ہے، جوانی بھی امتحان ہے، بڑھاپا بھی امتحان ہے۔ کبھی حالات اچھے لا کر امتحان لیتے ہیں، کبھی حالات بگاڑ کر امتحان لیتے ہیں، سب کا لیتے ہیں۔ دینداروں کا بھی لیتے ہیں، بے دینوں کا بھی امتحان لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف گناہگاروں کا امتحان ہے، دینداروں کا بھی امتحان ہے۔ اچھوں کا بھی امتحان لیتے ہیں، بروں کا بھی امتحان لیتے ہیں۔ نبیوں کا امتحان لیا، نبیوں کو امتحان سے گزارا کہ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، ان کو اللہ نے اپنا خلیل پکارا کہ زمین پر میرا دوست ابراہیم
فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں خالق کائنات. کوئی بڑا آدمی کہتے یہ میرا دوست ہے، فلاں آدمی میرا دوست ہے، تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا کہ دیکھو فلاں نے مجھے اپنا دوست کہا ہے. اور یہاں خالق کائنات، رب کائنات فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ زمین پر میرا دوست کون؟ ابراہیم. کتنا بڑا مقام ہے. لیکن دوست کو بھی امتحان سے گزارا، امتحانوں سے گزارا، ایک نہیں کئی امتحانوں سے گزارا. قرآن کریم میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم کو امتحانات سے گزارا. ابتلا کہتے ہیں آزمائش، جس چیز سے آزمایا جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے امتحانوں سے ابتلا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. انہیں امتحانوں سے گزارا اور وہ تمام امتحانات میں کامیاب اترے، پورے کامیاب اترے. تو دوستوں کا بھی امتحان لیتے ہیں. صرف گناہگاروں کا امتحان نہیں ہے، دوستوں کا بھی امتحان ہے. صحت بھی امتحان ہے اور بیماریاں لا کر کے بھی امتحان لیتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام بڑے نبیوں میں ہیں. ان کا صبر مشہور ہے، صبر ایوبی محاورہ ہے کہ ایوب علیہ السلام کا صبر، نبیوں میں صبر کرنے والے کرنے کے لیے آئے ہیں، زندگی مزے اڑانے کے لیے ہے. یہ انسان کی نادانی ہے. بنانے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے امتحان کے لیے بنائی ہے، دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے اور اس دنیا میں تمہیں امتحان دینے کے لیے بھیجا ہے. زندگی امتحان ہے. کبھی خوشیاں دے کر امتحان لیتے ہیں، کبھی غم دے کر امتحان لیتے ہیں. صحت بھی امتحان ہے، بیماری بھی امتحان ہے، جوانی بھی امتحان ہے، بڑھاپا بھی امتحان ہے. کبھی حالات اچھے لا کر امتحان لیتے ہیں، کبھی حالات بگاڑ کر امتحان لیتے ہیں. سب کا لیتے ہیں. دینداروں کا بھی لیتے ہیں، بے دینوں کا بھی امتحان لیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف گناہگاروں کا امتحان ہے، دینداروں کا بھی امتحان ہے. اچھوں کا بھی امتحان لیتے ہیں، بروں کا بھی امتحان لیتے ہیں. نبیوں کا امتحان لیا، نبیوں کو امتحان سے گزارا کہ یہ امتحان کی جگہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. ان کو اللہ نے اپنا خلیل پکارا کہ زمین پر میرا دوست ابراہیم. فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں خالق کائنات. کوئی بڑا آدمی کہتے یہ میرا دوست ہے، فلاں آدمی میرا دوست ہے، تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا کہ دیکھو فلاں نے مجھے اپنا دوست کہا ہے. اور یہاں خالق کائنات، رب کائنات فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ زمین پر میرا دوست کون؟ ابراہیم. کتنا بڑا مقام ہے. لیکن دوست کو بھی امتحان سے گزارا، امتحانوں سے گزارا، ایک نہیں کئی امتحانوں سے گزارا. قرآن کریم میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم کو امتحانات سے گزارا.
ابتلا، ابتلا کہتے ہیں آزمائش، جس چیز سے آزمایا جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے امتحانوں سے ابتلا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فَأَتَمَّهُنَّ، انہیں امتحانوں سے گزارا اور وہ تمام امتحانات میں کامیاب اترے، پورے کامیاب اترے. تو دوستوں کا بھی امتحان لیتے ہیں، صرف گناہگاروں کا امتحان نہیں ہے، دوستوں کا بھی امتحان ہے. صحت بھی امتحان ہے، اور بیماریاں لا کر کے بھی امتحان لیتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام بڑے نبیوں میں ہیں، ان کا صبر مشہور ہے، صبر ایوبی محاورہ ہے کہ ایوب علیہ السلام کا صبر، نبیوں میں صبر کرنے والے، ہر نبی کی کوئی خاص صفت وصف ہوتی ہے، ان کی خاص صفت تھی صبر. تو صبر ایوبی، انہیں اللہ نے امتحان بیماریوں میں ڈال کر امتحان لیا. بیماریاں بڑھ گئی تو وہ آبادی سے نکل کر ایک پہاڑ کے غار میں انہوں نے بیماری کے دن گزارے. وہ ان کے لیے آئی سی یو تھا، جیسے اسپتالوں میں آئی سی یو ہوتے ہیں، بیماری بڑھ جاتی ہے تو آئی سی یو میں رکھتے ہیں. کہتے بھائی آئی سی یو میں ہے، کیا مطلب کہ بیماری بڑھ گئی ہے. ایوب علیہ السلام کا آئی سی یو تھا پہاڑ کا غار، بستی سے باہر. وہاں انہوں نے بیماری کے دن گزارے. سب نے ساتھ چھوڑ دیا، بیٹوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. جب حالات اچھے ہوتے ہیں سب ساتھ دیتے ہیں، جب حالات بگڑتے ہیں تو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. بیٹوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. ایک بیوی اکیلی تنہا وہ اس غار میں ان کی تیمارداری کرتی رہی، ان کی خدمت کرتی رہی. جب بیماری بہت بڑھ گئی، تکلیف بڑھ گئی، تو انہوں نے اللہ کو پکارا. وَنَادَى ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے اللہ، اس بیماری میں میری تکلیف بہت بڑھ گئی ہے، مجھے اس بیماری میں بہت تکلیف پہنچائی ہے، اور تو بڑا رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے. تو جواب آیا، جواب دعا کا جواب آیا. ایوب، وہ سامنے کے پہاڑ میں ٹھوکر مارو. جب انہوں نے اس پہاڑ میں ٹھوکر ماری تو ایک چشمہ ابلا، وہاں سے ایک چشمہ نکلا. جیسے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم نکلا، تو ایوب علیہ السلام کی ٹھوکر سے چشمہ نکلا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس چشمے سے نہاؤ اور اس کا پانی پیو. جب انہوں نے نہایا اور اس کا پانی پیا تو سب بیماریاں دور ہو گئی. وہ چشمہ آج بھی ہے، وہ غار بھی ہے، وہ چشمہ بھی ہے. ترکی میں ایک شہر ہے عرفہ، اس شہر کے پاس پہاڑوں میں وہ غار ہے، وہ چشمہ ہے. تو لوگ وہاں کا پانی کینوں میں بھر بھر کے لے جاتے ہیں کہ اس کی برکت سے ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں گے. پیتے بھی ہیں، کینوں میں بھر کے لے بھی جاتے ہیں. تو ہم نے بھی پیا وہ پانی، ہم نے بھی پیا.
ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی کہ آپ کا اقوا پینا چھٹ مارتا ہے. اس کے سامنے یہ بوتلوں کا پانی چھٹ مارتا ہے. ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی. تو نبیوں کو امتحانات سے گزارا. ایک ساتھ مجھ سے کہنے لگے کہ صاحب کیا بتائیں، ہمارے یہاں کے فلاں کارکن بڑے اچھے کام کرنے والے، کیسی قربانیاں دینے والے، پیدل جماعتوں میں پھرے، ملکوں میں گئے، 4 مہینے کتنی مرتبہ لگائے، نیک آدمی، پرہیزگار، نمازی، پرہیزگار، ذکر دعا کرنے والے. مولوی صاحب ان کو کرونا ہو گیا. تعجب سے کہنے لگے ان کو کرونا ہو گیا. ارے یہ تو بھائی دنیا ہے، یہاں سب کو ہوگا. وہ تو جنت ہے جہاں کوئی کرونا نہیں ہے، نہ وہاں کوئی کووڈ ہے، نہ وہاں کوئی کرونا ہے. وہ تو مزے اڑانے کی جگہ ہے. خواہشہ پوری کرنے کے لیے اللہ نے دنیا نہیں بنائی ہے، جنت بنائی ہے. یہاں امتحان سے ہو جاؤ اور وہاں اللہ کی نعمتوں میں داخل ہو جاؤ. جب روح نکالنے کے لیے فرشتے آئیں گے، جب فرشتے روح لے نکالنے کے لیے آئیں گے تو کہیں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو فرشتے کہیں گے چل رب کریم کی بارگاہ کی طرف چل. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل رب کریم کی بارگاہ کی طرف چل، ایسے رب کی طرف کہ وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی. راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی، اس کے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور اس کی جنت میں داخل ہو جا. حدیث میں شریف میں آتا ہے اس کی روح جسم سے ایسے نکل آئے گی جیسے آٹے میں سے بال نکل آتا ہے. تو بھائیوں، زندگی امتحان کی گھڑیاں ہیں. یہاں دنیا میں آنے سے پہلے تمام روحوں نے عہد کیا تھا. عالم ارواح کہتے ہیں جہاں روحیں ہیں. قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحیں آج ہیں عالم ارواح میں. سب روحوں کو اللہ نے ایک ساتھ پیدا کیا، پھر اپنے اپنے وقت پر ان کو جسم دے کر دنیا میں بھیجتے ہیں. لیکن تمام انسان قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی روحیں عالم ارواح میں ہیں. جب عالم ارواح میں اللہ نے روحوں کو پیدا فرمایا، سب سے ایک عہد لیا. ایک عہد دیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے اقرار کیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اس اقرار کا امتحان دنیا میں ہے. یہاں بیٹھ کر امتحان لیتے ہیں کہ کتنا اس اقرار پر جمتا ہے اور چلتا ہے اور کتنا اس اقرار کو بھلا دیتا ہے. عالم ارواح کے اقرار کا امتحان دنیا میں ہے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جو میں نے اقرار کیا تھا، قالوا بلا، اللہ نے پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے سب کی روحوں نے فرعون، حامان، شداد، نمرود، ان سب کی روحوں نے جواب دیا قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ جو میں نے عالم ارواح میں اللہ سے عہد کیا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، وہ مجھے ایسے یاد ہے جیسے میں نے کل کہا ہو. جیسے کل کی کہی ہوئی چیز آدمی کو یاد رہتی ہے، وہ بھولتا نہیں ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عالم ارواح میں جو اللہ کے سوال پر کہ کیا میں تمہارے رب نہیں ہوں، جو میں نے جواب دیا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، قالوا بلا، تو وہ قالوا بلا مجھے ایسا یاد ہے جیسے میں نے کل کہا ہو. تو بھائیو، ایک امتحان کی جگہ پر ہم ہیں اور ہمارا ہر فعل، ہر عمل، ہر حرکت، ہر بول وہ امتحان ہے. ہاں،
نیک لوگوں کے امتحان میں گناہگاروں کے امتحان میں ایک فرق ہے. نیک لوگوں کے امتحان میں اور گناہگاروں کے امتحان میں فرق یہ ہے کہ نیک لوگوں کی ابتدا ناگواریوں سے، مشکلوں سے، ناگواریوں سے، اور ان کا انجام کامیابی ہے. ابتدا ناگواریوں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 13 سال مکے کی ناگواریاں، 13 سال ہر طرح کی ناگواریاں، روزانہ کی ناگواریاں. پھر مدینے آئے تو مدینے میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا. کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی خندق ہے، اور انتہا کامیابی ہے. اور نیک لوگوں کی ابتدا مشکلوں سے ہے، ناگواریوں سے ہے، اور انتہا کامیابی ہے. اور گناہگاروں کی ابتدا وہ عیش و عشرت سے ہے، مزے اڑانے سے ہے. عیش و عشرت، مزے اڑانا، اور انتہا ناکامی. اللہ تعالیٰ نے مصر کے تخت پر فرعون کو بھی بٹھایا، یوسف علیہ السلام کو بھی بٹھایا. مصر کے تخت پر فرعون بھی بیٹھا اور یوسف علیہ السلام بھی بیٹھے. یوسف علیہ السلام کی ابتدا ناگواریوں سے، گھر سے نکالے گئے، بھائیوں نے ترکیب کر کے گھر سے نکالا، قافلے کے ہاتھ بیچا، مصر میں لائے گئے تو ان پر الزام لگا. حالانکہ الزام لگانے والی خود ملزم تھی، لیکن الزام ان پہ لگایا اور ان کو جیل خانے میں ڈالا. 10 سال یوسف علیہ السلام نے جیل خانے میں گزارے ہیں. کتنا سال؟ 10 سال. کیسی ناگواریوں سے گزرے ہیں. باپ چھوٹے، ماں چھوٹی، گھر چھوٹا، پردیس پہ لا کر غلام بنا کر بیچے گئے، کتنا بڑا الزام لگا، پھر جیل میں ڈالے گئے. 10 سال کی جیل، 10 سال گزارے ہیں. اور کوئی کیس نہیں، کیس کی کوئی تاریخ نہیں کہ کب ان کا مقدمہ لیا جائے گا، کب ان کے مقدمے کی تحقیق ہوگی، کب مقدمہ لیا جائے گا، تحقیق ہوگی. ایک پردیسی ہے، جیل خانے میں پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے. دن گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں. 10 سال ایسی ابتلا سے گزرے. تو ابتدا ناگواریوں سے اور انتہا پھر حکومت کے تخت پر بٹھائے گئے. خیات کا زمانہ ایسا آیا کہ پورے عرب میں کہیں اناج نہیں ملتا تھا، صرف مصر میں اناج ملتا تھا. انہوں نے انتظام ایسا کیا کہ پہلے جو 7 سال اناج نکلا اس کو بالیوں میں رکھا اور جتنی چیز ضرورت ہوتی تھی اتنا نکالتے تھے. پھر اگلے 7 سال جو قحط کیا ہے پورے عرب میں قحط پڑا. اناج صرف مصر میں ملتا تھا، لوگ اناج لینے کے لیے مصر آتے تھے. ان کے گھر پر بھی حالات آئے، گھر پر حالات آئے. کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا گھر میں. تو ان کے ابا نے کہا جاؤ مصر میں اناج ملتا ہے، وہاں سے اناج لے کر آؤ. تو اناج لینے کے لیے مصر آئے. نبی کا گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں رہا.
अनाज सब खत्म हो गया, खेत जल गए, कैद की वजह से सूखा पड़ा, नबी है घर में और ऐसी मुश्किल से जिंदगी गुजर रही है। तो इनके भाई आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पे बैठे हैं, इनके ऑर्डर से, इनके हुक्म से अनाज मिलता है कि किसको कितना अनाज देना है। तो अनाज देने के लिए कौन आए हैं? भाई आए। जमाना गुजर गया, पता नहीं कितना जमाना गुजर गया, पिछड़े हुए कि भाइयों ने इनको पहचाना नहीं कि ये मिस्र के तख्त पर बैठा हुआ हमारा भाई हो सकता है। हमने तो बेच दिया था, फिर पता नहीं कहां गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को पहचान गए, ये मेरे भाई हैं। उन्होंने आकर दरबार में यूसुफ अलैहिस्सलाम से ये कहा कि हम शरीफ घर के लोग हैं, हमारे घर पर बहुत मुश्किल पड़ी है, हमारे खेत सूख गए, हमारे पास घर में खाने के लिए कुछ रहा नहीं, जो कुछ हमारे घर में बचा हुआ था वो समेट कर हम लाए हैं। जो आप हमें अनाज देंगे ये उसकी कीमत नहीं है, जो हमारे पास था वो हम पेश कर रहे हैं, और जो आप हमें अनाज देंगे वो हमारे ऊपर एहसान होगा। तो एक साल अनाज दिया, दूसरे साल ये फरमाया कि फिर आओगे तो फिर अगले साल का देंगे, और अपने भाई को भी एक छोटा, जो तुम्हारा छोटा हुआ है उसे भी लेकर हो। और जब वो अनाज लेने के लिए दूसरे साल निकलते हैं तो याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से कहते हैं कि बेटो जब मिस्र जाओ तो यूसुफ को तलाश करो, मिस्र जाओ तो यूसुफ को तलाश करो, शायद कि अल्लाह मुझे उससे मिलना नसीब करे। भाई कहने लगे कहां का यूसुफ? अरे कहां का यूसुफ? बुढ़ापे में ऐसे ही ख्यालात आते हैं, बुढ़ापे में आदमी को ऐसे ही ख्यालात आते हैं। कहां का यूसुफ? बरसों गुजर गए, घर से बिछड़े हुए बरसों गुजर गए, ये भी पता नहीं जिंदा है कि मर गया, और जिंदा है तो कहां है। और ये देखो बूढ़े मियां कह रहे हैं यूसुफ को तलाश करो। कहां जाके समंदर में तलाश करेंगे मछली को? तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बेटो, मेरे बेटो, मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूं, मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूं। मुझे अल्लाह मेरे यूसुफ से मिलना नसीब करेगा, उससे मिलना मुझे नसीब करेगा अल्लाह। जाओ तुम तलाश करो, मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूं। उलमा ने लिखा है कि एक मोमिन का काम यह है, एक मोमिन का काम यह है कि हालात पहाड़ों की तरह हो, समंदरों की तरह गहरे हो, तो भी वो अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखे, भरोसा रखे, कभी उम्मीद न छोड़े कि मालिक बड़ा मेहरबान है, हमारा मौला बहुत मेहरबान है, बड़ा मेहरबान मालिक है। तो हालात अल्लाह से मांगना नहीं है, अल्लाह से आफियत मांगनी है। एक साहबी आए हुजूर की खिदमत में, बड़ा बुरा हाल था, बड़ा बुरा हाल था। हुजूर ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारा बुरा हाल बना हुआ है, तुमने अल्लाह से क्या मांगा? तो वो साहबी कहने लगे मैंने अल्लाह से सब्र मांगा। तो हुजूर ने फरमाया कि सब्र मांगा तो मुसीबत मांगी। अरे मुसीबत आएगी जब भी तो सब्र करेगा, तो तूने सब्र मांगा तो मुसीबत मांगी, क्यों मांगा तुमने? तो उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर फिर मैं क्या मांगू? तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह से आफियत मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल अफ़्व वल आफिया फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह से आफियत मांगो, क्यों? कि हम इम्तिहान के काबिल नहीं है। अल्लाह से आफियत मांगना। और हालात आए तो उलमा ने लिखा है कि मोमिन का काम है कि हर हाल में वो अल्लाह से उम्मीद रखे,
उस पर भरोसा रखिए, उस पर उम्मीद रखिए। कभी किसी हाल में, चाहे वो पहाड़ों की तरह हो, चाहे वो समंदर की गहराइयों की तरह हो, वो कभी अल्लाह से मायूस नाउम्मीद ना हो। तो भाइयों, मैं अर्ज करा था कि इम्तिहान तो सबका होगा। हाँ, हर एक का इम्तिहान उसके ज़र्फ के एतबार से, उसकी इस्तेदाद के एतबार से, बड़ों का इम्तिहान उनकी ईमान की बड़ाई के एतबार से, और हमारा ईमान हमारे ईमान की कमजोरी के एतबार से। घड़ा खरीदते हैं, पहले जमाने में तांबे के घड़े होते थे, सो बजा बजा के खरीदते थे। तो घड़ा खरीदते हैं तो उसको ढोल बजा के खरीदते हैं। तांबे के घड़े को भी बजा के देखते हैं, और मिट्टी के घड़े को भी बजा के देखते हैं। लेकिन जितने जोर से तांबे के घड़े को बजाते हैं, अगर उतने ही जोर से मिट्टी के घड़े को बजा के देंगे तो क्या होगा? जितने जोर से तांबे के घड़े को बजा के देखा है, अगर उतने ही जोर से मिट्टी के घड़े को बजाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, वो घड़ा ही तो बजाएगा, बचेगा ही नहीं कुछ। तो अल्लाह पाक भी बजाते गए, बजा के देखते हैं, हर एक को उसके ज़र्फ के एतबार से, हर एक को उसके ज़र्फ के एतबार से। बड़ों का इम्तिहान बड़ा था, हमारा इम्तिहान मिट्टी के घड़े का इम्तिहान है। लेकिन है इम्तिहान तांबे के घड़े का भी और मिट्टी के घड़े का भी। तो नेकों के इम्तिहान में और गुनाहगारों के इम्तिहान में फर्क यह है कि नेकों की इब्तिदा है नागवारियों से, मुश्किलात से, और इंतहा है कामयाबी। और गुनाहगारों की इब्तिदा है मजे उड़ाना, ऐश करना, मजे उड़ाना, और इंतहा है नाकामी। पिंजरा खरीदते हैं परिंदे के लिए भी, और पिंजरा खरीदते हैं चूहे के लिए भी। एक परिंदा खरीदते हैं परिंदे के लिए, तोता, परिंदा, चिड़िया, तोता, इनके लिए एक परिंदा खरीदते हैं, और एक पिंजरा खरीदते हैं चूहे के लिए भी। दोनों एक से हैं, दोनों एक से हैं। लेकिन परिंदे का पिंजरा प्यार से है, मोहब्बत से है, उसकी हिफाजत के लिए है कि कहीं बिल्ली हाथ न मार दे। कबूतर को, तोते को बिल्ली हाथ मारती है, उसका खून पी जाती है। तो मेरे तोते को, मेरे कबूतर को बिल्ली हाथ न मारे, तो पिंजरा बनाया है, उसके लिए खरीदा है प्यार से, मोहब्बत से, हिफाजत के लिए, हिफाजत के लिए। वो चूहे का परिंदा, चूहे का पिंजरा, वो भी हिफाजत के लिए है कि मेरे घर से कहीं और न जाए। चूहे का परिंदा हिलाकत के लिए, और परिंदे का पिंजरा, परिंदे का पिंजरा हिफाजत के लिए, चूहे का पिंजरा हिलाकत के लिए। उसे भी खिलाते हैं, इसे भी खिलाते हैं, परिंदे को भी खिलाते हैं, प्यार से खिलाते हैं। उसकी आवाज प्यारी है, उसकी पुकार प्यारी है, उसे भी खिलाते हैं। और चूहे को उससे अच्छा खिलाते हैं, चूहे को उससे अच्छा खिलाते हैं। हमारे इलाकों में नारियल भून कर, रोस्ट करके लगाते हैं चूहे के लिए। नारियल रोस्ट करो तो बड़ी खुशबू आती है उसमें। तो बच्चा कहता है अम्मा मुझे दे, वो कहते हैं नहीं जा, ये चूहे के लिए है। तो क्या चूहा प्यारा है तो अच्छे हुए नहीं, ये उसके पकड़ने के लिए, और जब कब्जे में आ जाता है तो फिर याद दिला के उसे मारती है। बच्चे की यूनिफॉर्म कतरे मारे, किताबें कतर डाली मारी। तो मेरे भाइयों, मिस्र के तख्त पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बिठाया, फिरौन को भी बिठाया। एक की इब्तिदा मुश्किलात से, इंतहा कामयाबी।
دوسرے کی ابتدا عیش و عشرت سے ہے اور انتہا ڈبو سے مارا ہے. حامان، شمشاد، نمرود، ان سب کی ابتدا ہے عیش و عشرت سے، انتہا ہے ناکامیوں سے. تو نیک اور دیندار کی دو مثالیں دیتا ہوں. ایک مثال ہے سکندر کی. کون سکندر؟ وہ گلی کا سکندر. وہ گلی میں ایک لڑکا رہتا ہے، اس کی ماں پکارتی رہتی ہے میرا سکندر میرا سکندر. تو وہ آپ کی گلی کا سکندر نہیں، وہ یورپ کا سکندر جس نے ہندوستان تک فتح کیا. ابھی اس کے گاؤں میں یورپ کا جوڑ ہوا. ہماری جماعتیں گئی تھی. میکسیڈونیا اس کا شہر ہے، اس میں اجتماع ہوا، یورپ کا مشورہ ہوا اور 33 ملکوں کے لوگ اس شہر میں جمع ہوئے. تو وہ سکندر جس نے ہندوستان تک فتح کیا، بڑے بڑے بادشاہوں کو شکست دی، ان کو تختوں سے اتارا، ان کے ہزاروں سال کے جمع کیے ہوئے ان کے باپ دادا سکڑ دادا کے زمانے کے خزانے، خاندانی خزانے جو ان بادشاہوں نے جمع کر رکھے تھے، وہ سکندر نے لوٹ لیے. بڑی بڑی کوئی فوج اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکی. ہر ایک کو فتح کرتا چلا گیا. جہاں وقت ہندوستان آیا تو آگے بڑھنے سے اس کی فوج نے انکار کر دیا کہ اتنا زمانہ گزر گیا، اتنی دور کا سفر کہ جتنا سفر کرنا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس زمانے میں. انہوں نے صرف سفر نہیں کیا، راستے کی سب حکومتوں کو شکست دی. روز اٹھنا اور جنگ لڑنا. تو فوجی تھک گئے. پیدل جماعت نہیں کہ روز اٹھنا اور تعلیم کرنا، روز اٹھنا اور جنگ لڑنا. تو فوجی تھک گئے. انہوں نے کہا کہ ہم آگے نہیں بڑھیں گے، اور جب وہ آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ اکیلا کیا کرے گا. تو اس نے بھی واپسی کا ارادہ کیا اور واپسی پر اسے موت آئی. جب موت کے آثار آئے، بہت سمجھدار تھا، ملکوں کو فتح کرنے والا، بہت سمجھدار تھا. اس نے اندازہ لگا لیا کہ میرا آخری وقت ہے، اب بہت قریب ہے. اسے اندازہ ہو گیا کہ اب میں مرنے والا ہوں. تو اس نے اپنی فوج میں اعلان کرایا کہ ہے کوئی، ارے ہے کوئی جو مجھے اتنی مہلت دلا دے، اتنی زندگی دلا دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. میری اتنی مہلت مجھے مل جائے، اتنی زندگی مجھے مل جائے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. ارے ہے کوئی، اگر کوئی اتنا کر لے میں سب دولت اسے دینے تیار ہوں. میری سب دولت میں اسے دینے تیار ہوں. کون سی دولت؟ جو پتہ نہیں کتنے ملکوں کو فتح کی ہوئی، وہاں کے بادشاہوں کی، ان کے ہزاروں سال کے خزانوں کی وہ دولت جو اس نے حاصل کی تھی، وہ چند دنوں کی زندگی کے لیے دینے تیار ہے کہ مجھے بس اتنی مہلت مل جائے کہ میں اپنے وطن جا کے مر جاؤں. مجھے معلوم ہے کہ موت تو آئے گی، لیکن اتنی مہلت مل جائے کہ وطن جا کے مر جاؤں. تو حسرت کی موت، ایسی موت، حسرت کی موت کہ پردیسی پردیس میں جان دے رہا ہوں، کیونکہ آگے کی کوئی امید نہیں ہے، آگے کے لیے کوئی بھیجا نہیں ہے، آگے کا کوئی انتظام کیا نہیں ہے. بس اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر سب کچھ اسی کے داؤ پر لگا دیا ہے. سب کچھ اسی کے داؤ پر، اسی کو سب سمجھ کر لگایا ہے. آگے کی کوئی انتظام نہیں ہے، آگے کے لیے کچھ بھیجا نہیں ہے. دوسری مثال، سمجھ ایک بھی ایک مثال ہے اور پتہ نہیں کتنی ہزاروں مثالیں ہیں. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ
ان کے انتقال کا وقت آیا ہے. بیوی پاس بیٹھی ہوئی ہیں, دیکھ رہی ہیں کہ میرے شوہر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. کہنے لگی کیسے غم کا وقت ہے, کیسے رنج کا وقت ہے. واہ کربا واہ کربا. کرب کہتے ہیں غم کے اور تکلیف کے وقت. تو بیوی کہتی ہیں کیسے رنج کا غم کا وقت ہے کہ میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں. کیسے شوہر؟ مسجد نبوی کے مؤذن, اسلام کے پہلے مؤذن, اسلام کے پہلے مؤذن, حضور کے ہر وقت کے قادم, وہ دنیا سے جا رہے ہیں. اس سے زیادہ رنج کا غم کا کیا وقت ہوگا؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں, بیوی کی بات سن کر کہتے ہیں تو غلط کہہ رہی ہے. یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے, یہ خوشی کا وقت ہے, یہ خوشی کا وقت ہے. تھوڑی دیر میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. میں تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا. میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے انتظار میں ہیں. وہ میرے انتظار میں ہیں. کیا آج کون آ رہا ہے؟ آج بلال آ رہا ہے. آج بلال آ رہا ہے. میرے دوست, ان کے دوست کون؟ حضور کے صحابہ. وہ میرے انتظار میں ہیں کہ آج کون آ رہا ہے؟ آج بلال آ رہا ہے. میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں, صحابہ. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کر رہے ہیں کہ آج بلال آ رہا ہے. جیسے ہمارے بہت سے گھروں میں لوگ باہر کے ملکوں میں کام کرتے ہیں, امارات میں, قطر میں, سعودیہ میں, قطر میں, امارات میں, کویت میں. جب ان کے آنے کا دن ہوتا ہے تو گھر میں کیا خوشیاں ہوتی ہیں کہ آج فلاں آ رہے ہیں. بیوی کہتی ہے آج میرا شوہر آ رہا ہے. باپ کہتا ہے آج میرا بیٹا آ رہا ہے. بیوی کہتی ہے میرا شوہر آ رہا ہے. ماں کہتی ہے آج میرا بیٹا آ رہا ہے. باپ کہتا ہے میرا بیٹا آ رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں لاہور ایئرپورٹ پہ اترے گا, اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترے گا, اور تھوڑی دیر میں گھر پہنچے گا. گھر میں بریانی پک رہی ہے. گھر میں بریانی پک رہی ہے کہ آج بیٹا آ رہا ہے. شوہر بیوی کے دن شوہر آ رہا ہے. ادھر یہ خوش, ادھر وہ خوش کہ تھوڑی دیر میں گھر پہنچوں گا, اور میرا پورا کنبا میرے انتظار میں ہے, خوشیوں میں میرے لیے کھانے تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کیفیت ہے حضرت بلال کی. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں, ابھی تھوڑی دیر میں جاؤں گا اور وہاں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا انتظار کر رہے ہیں کہ آج میرا بلال آ رہا ہے. صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ آج میں ہمارا بلال آ رہا ہے. تو بھائیو, ابتدا مشقتوں سے, مشکلوں سے. کیا کیا مشقتیں, کیا کیا مشکلیں اٹھائی, وہ تو تاریخ ہے. اور انتہا کامیابی ہے, انتہا کامیابی. دینداروں کی ابتدا ناگواریوں سے, انتہا کامیابی. تھوڑی سی ناگواری ہو, گھبرانا نہیں ہے کہ ان سے گزار کر پھر اللہ پاک کو مرحلوں سے لے جاتے ہیں. انشاءاللہ انتہا کامیابی ہے. تو یہ امتحان ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں, کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں, کس راہ کو اختیار کرتے ہیں. دنیا میں جینے کے دو راستے ہیں, کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. دو ہی راستے ہیں جینے کے, دو راستے دنیا میں زندگی گزارنے کے, دو راستے. ایک راستہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا مالک کیا چاہتا ہے, ہم نہیں دیکھیں گے ہمارا جی کیا چاہتا ہے, ہم نہیں دیکھیں گے زمانہ کیا چاہتا ہے, ہم نہیں دیکھیں گے دنیا والے کیا چاہتے ہیں, ہم نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا نفس کیا چاہتا ہے, دنیا والے کیا چاہتے ہیں, زمانہ کیا چاہتا ہے, زمانہ کیا کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں زمانے کو دیکھ کے چلو,
हालात को देख के चलो, नहीं, हम तो हुक्म को देख के चलेंगे। हम नहीं देखेंगे दुनिया क्या चाहती है, जमाना क्या चाहता है, हम देखेंगे हमारा मालिक क्या चाहता है, क्योंकि हमने उसको मालिक माना है। हमने अहद किया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने अहद किया है। हमारे पैदा होने होते ही सबसे पहले हमारे एक कान में अजान दी गई है, हमारे एक कान में इकामत पड़ी गई है कि तुम्हारे दुनिया में, तुम दुनिया में आए हो, यहाँ जीने का ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये तुम्हारी जिंदगी का दस्तूर है, ये तुम्हारी दुनिया में जीने का रास्ता है। एक कान में सबसे पहले अजान दी गई, एक कान में इकामत पड़ी गई। ये इसको सामने रखकर दुनिया में जीना है, कि हमसे अहद लिया गया है, आलम अरवाह से लिया गया है, और याद दिलाया गया है दुनिया में आते ही, अहद लिया गया आलम अरवाह में, दुनिया में आते ही याद दिलाया गया कि इस अहद को याद रख के चलो, ये रास्ता है तुम्हारे दुनिया में जीने का। तो दुनिया में जीने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है कि एक रास्ता ये है कि आदमी अपनी ख्वाहिशात को देख के चले। क्या करेंगे? जो करें, क्या करेंगे? वो करेंगे जो हमारा जी चाहता है, वो करेंगे जो हमारा जी चाहता है। नहीं, हमने एक अहद किया है, हम वो करेंगे जो हमारा रब चाहता है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ये मेहनत जी चाही से निकलने की है और रब चाही की तरफ आने की है। ये सारी मेहनत जो हो रही है, ये सारी मेहनत जी चाहियों से, फरमाया करते थे, जी चाहियों से निकलने की है। अरे भाई, जी क्या नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता, जी क्या नहीं चाहता, वो सब चाहता है, सब चाहता है, लेकिन ख्वाहिश कोई एक नहीं होती। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, एक एक पे दम निकलता है। ऐसी हजारों हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। आदमी एक एक अरमान पर अपनी जिंदगी लगा देता है, और वो अरमान पूरे नहीं होते। वो उन्हीं अरमानों को लेकर जमीन के सीने में दफन हो जाता है, अपने अरमानों को अपने सीने के संदूक पे बंद करके जमीन का पैगम बन जाता है। तो एक रास्ता है, और मौलाना ऐसा फरमाते थे कि ये सारी मेहनत जी चाहियों से निकलने की है। बहुत कुछ जी चाहता है, उनसे निकलने की है, और रब चाही की तरफ आने की है। जी चाहियों से निकलने की है, रब चाही की तरफ आने की है। तो मेरे भाइयों, ये हमारा रास्ता नहीं है। हम नहीं देखेंगे हमारा जी क्या चाहता है, हम नहीं देखेंगे दुनिया क्या चाहती है, हम नहीं देखेंगे जमाना क्या चाहता है, हम देखेंगे हमारा रब क्या चाहता है। हम वो करेंगे जो हमारा रब चाहता है, हम वो नहीं करेंगे जो हमारा जी चाहता है। क्यों? कि हमने बंदगी का इकरार किया है, अपने अल्लाह से बंदगी का इकरार किया है कि तू हमारा रब है, हम तेरे बंदे हैं, हम तेरे बंदे हैं। बंदगी बहुत बड़ा एजाज है। अरे अल्लाह कहे मेरा बंदा, अल्लाह कहे मेरा बंदा, कितना बड़ा एजाज है हमारा कि अल्लाह कहे मेरा बंदा। तो बंदगी हमारा एजाज है, बंदगी हमारा रिश्ता है अल्लाह से। ईमान के दो वायर, करंट के दो वायर, ईमान के दो वायर, ला इलाहा इल्लल्लाह एक वायर, मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरा वायर। दोनों का कनेक्शन होता है तो उजाला, और कनेक्शन टूटता है, कटता है तो कनेक्शन कटा वायर का तो अंधेरा, अंधेरा, क्योंकि कनेक्शन कटा है। तो दुनिया अंधेरे में जी रही है, अंधेरों में जी रही है। क्यों? कि मालिक से कनेक्शन कटा है, खालिक कायनात से, पैदा करने वाले से कनेक्शन कटा है। वायर का कनेक्शन कट गया, अंधेरा।
مالک سے کنیکشن کٹ گیا، دنیا اندھیروں میں جی رہی ہے، اندھیروں میں جی رہی ہے، غفلت کے اندھیرے، گناہوں کے اندھیرے، غفلت کے، گناہوں کے، خواہشات کے اندھیرے، ان اندھیروں میں آج دنیا جی رہی ہے۔ اور روشنی ہے، نور ہے، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ سے رشتہ، محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے پیارے نبی سے رشتہ، اللہ کا رشتہ، لا الہ الا اللہ، اس کے بندے ہیں، اللہ کا رشتہ کہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے نبی، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، آپ سے اگر میرے بندے پوچھیں ہمارا اللہ کہاں ہے، وہ اللہ جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جس کے سامنے ہم زمین پر ماتھا ٹیکتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اس سے مانگتے ہیں، وہ ہمارا اللہ کہاں ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ تمہارے قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، وہ تمہارے قریب ہے، تمہارے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تمہاری جان کی رگ سے زیادہ قریب ہے، یعنی جتنی تمہاری جان تمہارے قریب ہے اس سے زیادہ تمہارا اللہ تمہارے قریب ہے۔ میرے بندے مجھ سے مانگو، اجیب دعوت داعی اذا دعان، مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، تمہاری پکار سنتا ہوں، تمہاری حاجت پوری کرتا ہوں۔ اجیب دعوت داعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، تمہاری پکار سنتا ہوں اور تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، تمہاری حاجت پوری کرتا ہوں۔ کسی زبان میں مانگو، نماز میں تو قرآن پڑھنا ہے، لیکن دعا وہ کسی زبان میں مانگو، وہ تمہارے دل کی دھڑکنیں سنتا ہے، دل کی آواز سنتا ہے، دل کی دھڑکنیں سنتا ہے۔ مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعا کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ دعا کے قبول ہونے کا یہ ہے کہ جو مانگا مل گیا، جو مانگا وہ مل گیا، آدمی سمجھتا میری دعا قبول ہو گئی، کیوں کہ میں نے جو مانگا وہ مل گیا۔ بعض مرتبہ، بعض اوقات آدمی ایسی چیزیں اللہ سے مانگتا ہے جو اس کے گلے کا کانٹا بن جاتی ہے، اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ یہ مصیبت مانگ رہا ہے، نادان ہے، نا سمجھ، نادان، اسے خبر نہیں آئندہ کیا ہونے والا ہے، نادان سمجھ ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ لیکن اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان، واللہ رؤوف بالعباد، اپنے بندوں پر بڑا مہربان، اللہ رؤوف بالعباد، بندوں پر مہربان۔ وہ نہیں دیتا جو اس نے مانگا ہے، کیوں کہ اس نے تو مصیبت مانگی ہے۔ ہاں اس کا کوئی بدل دیتا ہے، اس دعا کو جو اس نے مانگی تھی اس کے بدل میں کچھ دیتا ہے۔ اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو بدل ملا ہے یہ اسی دعا کا ہے۔ اور کبھی ایک مصیبت کو، آنے والی کسی مصیبت کو اس دعا کی برکت سے اللہ دور کر دیتا ہے۔ کوئی مصیبت، کوئی بلا آنے والی تھی، آسمان سے آنے والی کسی بلا کو زمین کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی، روک نہیں سکتی، لیکن مومن بندے کی دعا آسمان سے اترنے والی بلا کو بھی روک دیتی ہے۔ تو دعا کی قبولیت کا ایک دوسرا طریقہ ہے کہ اس نے ناسمجھی سے مانگا تھا،
اللہ نے اپنی مہربانی سے اس کا بدل دیا یا اس کی برکت سے کوئی آنے والی بلا و مصیبت کو ہٹا دیا، روک دیا. مثال سمجھنے کے لیے، ایک آدمی گائے بکریاں لے کر جنگل میں گیا چرانے کے لیے. چرانے والے عام طور پر بھیڑ بکریوں کو چھوڑ کر سو جاتے ہیں درخت کے نیچے. شام کو پھر وہ گائے بکریوں کو جمع کر کے گھر لاتے ہیں. تو ایک آدمی گائے بکریاں لے کر جنگل گیا. شام کو جب انہیں جمع کرنے لگا گھر لانے کے لیے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک گائے کو کسی نے مار دیا، پھاڑ دیا. اسے بڑا دکھ ہوا. کتنی اچھی گائے، کتنی اچھی بھینس، اتنا اچھا دودھ دیتی تھی، پورا گھر پیتا تھا، پھر بھی بچ جاتا تو میں بیچ کر اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا، کام چلاتا. ایسی بھینس کو کس ظالم نے مارا. تو اس سے بڑا غصہ آیا. وہ غصے میں آگے کہنے لگا، اے اللہ، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ جس نے میری بھینس کو مارا ہے اسے تو میرے سامنے لا کر کھڑا کر. جس نے بھی پاڑا ہے اسے میرے سامنے لا کر کھڑا کر. دعا قبول ہو گئی. شیر آ کر کھڑا ہو گیا. اس شیر نے پھاڑا گیا، وہ پھاڑ کر اس کا خون پی کر چلا گیا اپنا کام کر کے. ارے تو نے تو بلایا ہے، تو نے تو دعا مانگی ہے کہ اللہ جس نے مارا ہے اسے لا کے میرے سامنے کھڑا کر. دعا قبول ہو گئی. شیر آ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب اس نے پہلے تیری گائے پھاڑی تھی، اب تجھے پھاڑے گا. اب کیا کرتا ہے؟ ہمارے ایک تھے ٹیپو سلطان شہید، انہوں نے تلوار سے شیر کا مقابلہ کیا تھا. تو لاٹھی سے کرے گا؟ تو اپنی آزادی سے آدمی ایسی چیزیں مانگتا ہے جو اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں کہ یہ دعا مانگی تھی، مصیبت مانگی تھی. لیکن اللہ کتنا بڑا مہربان ہے. اللہ رؤوف بالعباد، اپنے بندوں پر بڑا مہربان. وہ نہیں دیتا، اس کا کوئی بدل دیتا ہے، یا اس کی برکت سے، ان دعاؤں کی برکت سے، ان دعاؤں کی برکت سے، اس کی آہوزاری، اس کی دعائیں، ان کی برکت سے آنے والی مصیبتوں کو اللہ ٹال دیتا ہے. تیسرا طریقہ دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ وہ دعائیں اللہ ریزرو کرتا ہے قیامت کے لیے، کہ قیامت کے دن یاد دلا دلا کے اسے بدلے دیے جائیں گے. یہ کہے گا کہ نماز کا بدلہ مل گیا، تبلیغ کا مل گیا، 4 مہینے چلوں کا مل گیا. یہ کیا مل رہا ہے؟ تو کہا جائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جس کا تو نے دنیا میں اثر نہیں دیکھا، اس کے بدلے آج دے رہے ہیں. تو کہے گا کہ کاش میری سب دعائیں ان کا بدلہ آج ملتا. دنیا میں تھوڑا ملا، ختم ہو گیا. یہاں بہت مل رہا ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں. تو مہربان مالک، مہربان مالک، مہربان مالک، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں. بندے کے معنی، بندے کے معنی ماننے والا، ماننے والا. نہیں ماننے والے کو کہتے ہیں باغی، ماننے والے کو کہتے ہیں بندہ. بیٹا باپ کی نہ مانے، بیٹا باپ کی نہ مانے تو باپ غصے میں آ کے کہتا ہے میرا بیٹا میرا باغی ہے، میری سنتا نہیں ہے، میری مانتا نہیں، باغی ہے میرا بیٹا. بندے کے معنی ماننے والا، جس کی مانتا ہے اس کا بندہ، جس کی مانتا ہے اس کا بندہ. نفس کی مانے تو نفس کا بندہ، دنیا کی مانے تو دنیا کا بندہ، زمانے کی مانے تو زمانے کا بندہ. بیوی کی مانے تو میں نہیں بولتا، جس کی مانے اس کا بندہ. ہم کس کے بندے؟ نفس کے بندے نہیں، زمانے کے بندے، دنیا کے بندے. ہماری بلا سے دنیا کدھر جا رہی ہے ہم نہیں دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ ہمارا رب کدھر جانے کہتا ہے. ہم اس کے بندے، ایک کے بندے، ایک کے بندے. لا الہ الا اللہ. پھر امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا طریقہ دیکھیں گے.
ان کا طریقہ دیکھیں گے، ان کا طریقہ دیکھیں گے، کیوں کہ اللہ کو ان کے طریقے محبوب ہیں، ان کی ہر چیز میں وہ اللہ کے محبوب، وہ اللہ کے محبوب، ان کی ہر چیز اللہ کو محبوب، جو ان کی راہ چلے گا وہ بھی اللہ کو محبوب ہوگا۔ ایک قصہ سناتا ہوں، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے جادو سے مقابلے کے لیے پورے ملک کے جادوگر بلائے، پورے ملک میں اعلان کیا کہ جو موسیٰ کو ہارون کو شکست دے وہ میرا درباری مقرب بنے گا۔ تو بڑے جادوگر پورے ملک کے جمع ہوئے اور ایک میدان میں دونوں جمع ہو گئے، مصر کے جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پہلے کرتب آپ دکھائیں گے یا پہلے کرتب ہم دکھائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے کرتب تم دکھاؤ۔ وہ پورے ملک کے جادوگروں نے جو کرتب دکھائے تو میدان بھر گیا سانپوں، اشتوں اور خونین سانپوں سے، اشتوں سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑی دیر کے لیے ذرا گھبرائے کہ اتنوں کا مقابلہ اب دو کیسے کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کہا نہیں تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈالو اپنا عصا۔ انہوں نے اپنا عصا ڈالا اور وہ عصا سب کھا گیا، وہ عصا سب کھا گیا۔ جب جادوگروں نے دیکھا کہ پورے ملک کے جادوگروں کو ان دو نے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے، ان دو نے شکست دی ہے، اور جب یہ فتح ہوئی تو شکرانے میں، اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں وہیں میدان میں سجدے میں گر گئے کہ اللہ نے ہمیں پورے ملک کے جادوگروں پر فتح دی۔ تو دونوں سجدے میں گر گئے۔ جب جادوگروں نے دیکھا کہ یہ ہم پر فتح پانے والے، پورے ملک کے جادوگروں پر فتح پانے والے، وہ کسی کے آگے ماتھا ٹیک رہے ہیں، تو وہ جادوگر بھی ان کی نقل میں سجدے میں گر گئے، ان دونوں کی نقل میں وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ جب سجدے سے اٹھے ہیں، جب سجدے سے اٹھے ہیں تو اللہ نے ان جادوگروں کے سینوں کو ایمان سے بھر دیا، ان جادوگروں کے سینوں کو ایمان سے بھر دیا۔ جب سجدہ کیا ہے تو جادوگر تھے، جب سجدے سے سر اٹھایا ہے تو اولیاء عارفین کاملین میں ہو گئے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی نقل کرنے والوں کو جب اللہ یہ دیتا ہے تو حضور کے نقل کرنے والوں کو اللہ کیا دے گا؟ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی نقل کرنے والوں کو جب ان کے سینوں کو اللہ ایمان سے اور معرفت سے بھر دیتا ہے تو حضور کی نقل کرنے والوں کو اللہ پاک کیا کیا نوازے گا۔ تو بھائیو، یہ ہمارا ایک راستہ ہے، بندے اللہ کے امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کریں گے؟ جو اللہ کا حکم ہے، جو حضور کا طریقہ ہے، ہم ان کے طریقے پر چلیں گے۔ ہم نہیں دیکھیں گے کہ دنیا کس طریقے پر چل رہی ہے، دنیا کے اندھے کس طریقے پر جا رہے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی نے کیا بتایا ہے۔ اسے اپنی زندگی میں لانا ہے، اسے اپنی زندگی میں لانا ہے، اور امت کو اس محنت پر لانا ہے جس سے یہ زندگی میں آ جائے۔ اس محنت کو خود بھی کرنا ہے اور امت کو بھی اس محنت پہ کھڑا کرنا ہے جس محنت سے یہ زندگی بنتی ہے، یہ زندگی بنتی ہے۔ دوسروں کو راستے پر لانے کا کام نبیوں کا تھا۔ نبی تو ہوتے ہی تھے راستے پہ، وہ بھیجے جاتے تھے دوسروں کو راستے پر لانے کے لیے، وہ تو راستے پہ ہوتے ہی تھے۔ جس راستے پر وہ ہیں اس راستے پر انسانوں کو لانے کے لیے نبی دنیا میں آتے تھے، وہ دوسروں کو راستے پر لانے کے لیے آتے تھے۔ اب نبی نہیں آئیں گے،
ہمارے نبی آخری ہیں، ہمارے نبی آخری ہیں. پھر دنیا کے انسانوں کو راستے پر لانے کا کام، انہیں اندھیروں سے نکال کر لتخرج الناس من الظلمات الى النور، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کا کام کون کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا میری امت کرے گی، میرا امت ہی کرے گا. جو میرا کام وہ میری امت کا کام، جو میرا راستہ وہ میری امت کا راستہ، جو میرا کام وہ میری امت کا کام، جو میرا راستہ وہ میری امت کا راستہ. تو میرے بھائیوں، جو ہمارے پیارے نبی کا کام وہ ہمارا کام، جو ان کا راستہ وہ ہمارا راستہ، جو ان کا کام وہ ہمارا کام. اس کے لیے اس دعوت کے کام میں کہتے ہیں کہ بھائیوں سب کچھ دنیا کے پیچھے نہیں لگا دینا ہے، سب کچھ دنیا کے پیچھے نہیں لگا دینا ہے. کیا بال لگ گیا دنیا کے پیچھے، زندگی لگ گئی دنیا کے پیچھے، جوانیاں لگ گئی دنیا کے پیچھے، اللہ کی دی ہوئی اللہ صلاحیتیں قوتیں سب کو دنیا کے پیچھے لگ گئی. تو کیا ہوگا؟ سکندر کی طرح حسرت کرے گا کہ کاش آخرت کے لیے بھی کچھ بھیجا ہوگا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. کل کے معنی مرنے کے بعد کے لیے، کل کے معنی آخرت کے لیے، وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے. تو بھائیو اس دعوت کے کام میں کہتے ہیں کہ حق یہ ہے سب کچھ اس پر لگانا ہے. کتنے اونچے کام کے لیے سب کچھ لگانا ہے. حق تو یہ ہے کہ پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا. لیکن اگر آخری زمانے کا مسلمان تھوڑا تھوڑا بھی لگا دے گا تو اللہ پاک اسے قبول فرما کر ان کے ساتھ شامل کر دیں گے جن کی راہ چلا تھا، جن کی راہ پکڑی تھی، جن کا راستہ پکڑا تھا. کس کا راستہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ان کی راہ پکڑیں گے. اگر منزل کو پہنچنے سے پہلے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، راستہ ان کا پکڑا تھا، ابھی منزل کو پہنچے نہیں تھے، دنیا سے چلے گئے. بشارتیں ہیں قرآن اور حدیث میں کہ قیامت میں ان کے ساتھ حشر ہوگا جن کا راستہ پکڑا تھا، جن کے راستے پر پڑے تھے. قیامت میں اللہ ان کے ساتھ اٹھائے گا، ان کے ساتھ حشر کرے گا. اس لیے بھائیوں اجتماع یہ صرف بیانات کے لیے نہیں ہے، کچھ کہنے اور سننے کے لیے. کہنا سننا مفید ہے ایمان والوں کے لیے، لیکن صرف کہنے سننے کے لیے نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگیوں کے بارے میں، اپنی زندگیوں کے بارے میں کچھ فیصلے کرنے ہیں. ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے. ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے جو کر رہے ہیں، یا بدلنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ بدلنا ہے. ہم اس پر تیار نہیں ہیں، ہم اس پر تیار نہیں ہیں کہ دنیا ہمارا سب کچھ کھا جائے. زندگیاں کھا گئی، پرسوں زندگی گزر گئی، دنیا نے کھا لیا اسے. اور یہ بے وفا ہے، بے وفا کسی کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی جو ہمارے درد کرے گی. تو بہت کے وقت پر آدمی دیکھے گا کہ مجھے کیا مل رہا ہے تو حسرت کرے گا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. اور جو اللہ کے دین کے لیے لگایا اللہ پاک اس کے بدلے دیں گے، بدلے دیں گے. انسان تمنا کرے گا کاش اور لگایا ہوتا، اور لگایا ہوتا. 10واں لگایا بدلہ ملے گا پورا لگانے کا. 3 حصے لگائے بدلہ ملے گا صحیح لگانے کا. ہم اجتماع میں اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم آئندہ کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں کوئی ترتیب بنائیں، کوئی فیصلہ کریں کہ یہ نہیں ہوگا کہ میرا سب کچھ دنیا کے لیے لگ جائے. بے وفا دنیا موت پر کہے گی کہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. ہم ایک حصہ اللہ کے دین کے لیے لگانا چاہتے ہیں، اس کے کام میں لگانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بھائیو نیتیں کرو، ارادے کرو. انشاءاللہ 4 مہینے لگانے ہیں،
साल साल लगाना है। मुल्कों में जाना है। दुनिया प्यासी है। अल्लाह ने आपको जामे कौसर दिया है। दुनिया को, प्यासी दुनिया को हुजूर का ये पैगाम पहुंचाना है। इसके लिए भाइयों नियत करो, इरादे करो। इंशाअल्लाह 4 महीने लग चुके हैं, मुल्कों में जाएंगे इंशाअल्लाह, दूर दूर जाएंगे। नहीं लगे हैं, अभी लगाएंगे इंशाअल्लाह लगाएंगे। तो खड़े हो जाए। 4-4 महीने कौन कौन लगाने के लिए तैयार है? नकद खड़े जाइए, खड़े होते जाइए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुल्कों में जाना, पैदल लगाना, जिस तकाजे पर तश्कील वाले हमें लगा दे। हम अल्लाह के तीरों में से एक तीर हैं, जिधर चाहे फेंक दो। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, सबकी जान माल ईमान में अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। फहीम कहाँ से है? अपनी तश्कील